بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لا سيما الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظمت امام اور اصحاب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، ہمارا عنوان ہے ولایت الہیہ کبھی مطلقہ ہے اور کبھی جزیہ ہے۔ مطلقہ ولایت وہ ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، جزیہ ولایت وہ ہے جس کی حد ہو۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام مقام ولایت تک پہنچ چکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ صرف اہل بیت ہیں جو لامحدود ولایت کے مالک ہیں۔ قرآن کریم آواز دے رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء نہ ڈرتے ہیں نہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ خائف ہوتے ہیں اور نہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ آج کی زبان میں اگر ہم خوف اور غم کو یکجا کر کے کہیں تو ہم اپنی زبان میں، یہاں کی زبان میں، غم اور خوف دونوں کو سٹریس کہتے ہیں۔ کیا کہنا؟ لیکن ذرا توجہ کیجئے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی با۔ انسان اگر خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے مستقبل کی وجہ سے، کہ کہیں میرا گھر مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میرا بڑا نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرے بچے مجھ سے پہلے دنیا سے نہ گزر جائیں۔ تو ان تمام مصیبتوں کا تعلق مستقبل سے ہے۔ مستقبل کی وجہ سے انسان خائف رہتا ہے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ گھر چھن گیا تو غمزدہ ہے، گھر اجڑ گیا تو غمزدہ ہے، بچے کا انتقال جوانی میں ہو گیا تو غمزدہ ہے۔ تو مستقبل اور ماضی کی وجہ سے یہ انسان کبھی خائف ہوتا ہے، کبھی غمزدہ ہوتا ہے۔ تو اب حبیب ابن مظاہر کو کیوں نہ خوف ہے نہ غم ہے؟ اس لیے کہ حبیب کا ماضی بھی حسین ہے، مستقبل بھی حسین ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر صحابی امام حسین کو دیکھیں کہ جن کا مقام دوسروں سے بلند ہے، وہ غمزدہ نہیں ہوئے، خائف بھی نہیں تھے، انہیں موت سے محبت ہو گئی تھی، اللہ اکبر، محبت اور عشق کرنے لگے تھے۔ یہ ان کی منزل ہے، نہ خائف ہیں نہ غمزدہ ہیں۔ یہ
وہ اولیاء ہیں جن کی ولایت جزوی ولایت ہے، جن کی ولایت محدود ہے. کیا کہنے بھائی، واہ. لیکن اگر خود مولا کی ولایت کی بات کی جائے ہاں سبحان اللہ. کہ نہ ان کو مستقبل کا غم ہے، خوف ہے، نہ ماضی کا غم ہے، وہ اس لیے ہے کہ مستقبل بھی وقت ہے، زمانہ ہے، ہاں ہاں واہ 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 واہ. کیا اور ماضی بھی زمانہ ہے، وقت ہے. کیا کہنے. تو غمزدہ تو وہ ہوں، خائف وہ ہوں جو غلام زمانہ ہوتے ہیں. واہ جی واہ، بہت خوب. کیا کہنے بھائی، واہ. خائف تو وہ ہوں جو غلام زمانہ ہوتے ہیں، وہ کیوں خائف اور غمزدہ ہوں جو امام زمانہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حیدری صلوات بر محمد آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اگر حبیب کا ماضی حسین ہے، اگر جناب سلمان کا ماضی علی ہے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مستقبل بھی علی ہے، تو ملائک کائنات کا ماضی بھی رب العزت ہے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. مستقبل بھی وہ ہے. بے شک بے شک. اس لیے کہ محبوب وہی ہے، ہاں ہاں ہاں. معشوق وہی ہے، مستقبل وہی ہے، منزل وہی ہے، مقصود وہی ہے، مراد وہی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے جب ان کی ولایت کی بات ہوتی ہے تو زمانے کی قید نہیں ہے، مکان کی قید نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. استفادہ کر رہا ہوں جلدی جلدی میں اس آیت سے کہ ولیکم ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ. یہ نہیں کہا ولیکم اللہ، ولیکم رسولہ، ولیکم ہاں سبحان اللہ. من یقیم الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ایسی بات نہیں ہے کہ ولیکم تمہارا ولی، یعنی جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی ولایت علی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی، واہ. جیسی ولایت اس کی ہے ویسی ہی ولایت مولا علی کی ہے. آسان کر کے کہہ دوں کہ یہ نہیں کہ بہت ساری ولایتیں ہوں، ایک ولایت اللہ نے اپنے پاس رکھ لی، ایک ولایت رسول اللہ کو عطا ہوئی، دوسری ولایت علی کو عطا ہونے کا. ولایت ایک ہی ہے، واہ جی واہ. ولایت ایک ہی ہے، اختیار ایک ہی ہے، حکومت ایک ہی ہے. جو ہاں ہے اللہ کی یہ ولایت جو کبھی مصطفیٰ میں نظر آ رہی ہے، کبھی علی میں نظر آ رہی ہے. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب اللہ کی ولایت کہاں کہاں تک ہے؟ ایک ہی ولایت ہے نا. اللہ کی ولایت کہاں کہاں تک ہے؟ وہاں تک علی کی ولایت ہے. کیا کہنے کیا کہنے. اب کہیں ہے جہاں اللہ کی ولایت نہ ہو، جہاں اللہ کی ولایت نہ ہو ہے کہیں؟ ہم تو علی کا نام لے رہے ہیں نا، مگر اللہ نے نام نہیں لیا. کہ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ. یہ جو میرا ولی ہے نا، یہ جو مولا بن رہا ہے، جسے میں نے مولا بنایا ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اسے نماز سے بہت محبت ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ. یہ نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے. مطلب یہ میری ملاقات کا انتظار کرتا ہے. اللہ اکبر. یقیمون الصلاۃ. اس کی ایک نشانی یہ ہے
دوسری نشانی اس کی کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ دیتا ہے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ وہ دیتا ہے جس سے مال سے محبت نہیں ہوتی، صاحب مال سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خمس وہ دیتا ہے جسے مال سے محبت نہیں ہوتی۔ کماتا ہے، رزق حلال کمانا صرف عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کماتا ہے، محبت نہیں کرتا مال سے، وابستہ نہیں ہو جاتا، دنیا کا غلام نہیں بن جاتا۔ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ لیکن یاد رکھو میرے ولی کی نشانی یہ ہے کہ یہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ولایت کے معنی ہم یہاں محبت کے کر لیں، رفاقت کے کر لیں، تو پھر آغاز آیت میں انما کو کہاں لے جاؤ گے؟ انما جو حصر کے لیے ہے کہ صرف اور صرف تمہارے ولی یہی ہیں، اور صرف تمہارے ولی یہی ہیں۔ اگر ولایت کے معنی محبت کے کر دیے اس آیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے نہ اپنی ماں سے محبت کرو، نہ اپنے بابا سے محبت کرو، نہ اپنے بچوں سے محبت کرو، اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں نہ اپنی اہلیہ سے محبت کرو۔ پھر تو محبت مقید ہو جائے گی انما کے ذریعے، کیا کہنے کہ صرف پھر اللہ سے محبت کرو، صرف رسول اللہ سے محبت کرو، صرف اس سے محبت کرو جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر انما کے معنی آپ ہٹا دیں تو پھر بات صحیح ہے، لیکن صرف ان تین ہستیوں سے شاید کوئی جوان یہ سوال کر دے قبلہ پھر اگر ایسی بات ہے تو کیا علی کے بعد 11 اور امام نہیں ہیں؟ 11 اور امام نہیں ہیں؟ میں کہوں گا بالکل ہیں، اور وہ بھی اسی آیت کی روشنی میں ولی ہیں، اسی آیت کی روشنی میں ولی ہیں۔ اسی لیے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو آیت ہے یہ تو اس میں حصر ہے، اس میں انما ہے کہ صرف علی ولی ہیں، کہ نہیں، ہر امام نے جس کیفیت میں علی نے زکوٰۃ دی اسی کیفیت میں ہر امام نے زکوٰۃ دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کیفیت میں، غور کیجئے، جس کیفیت میں، اور اس کو ذرا واضح کروں، جس خلوص میں، اللہ اکبر، جس اخلاص اور خلوص سے علی نے زکوٰۃ دی ہے رکوع کی حالت میں، ورنہ کتنے لوگوں نے کوششیں کی، صرف عمل نہیں کہ یہ کرو، تاکہ ہم بھی کوششیں ہوئی کہ ہم بھی اس آیت میں شامل ہو جائیں۔ اب مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلوات پڑھیں تو مجھے شاید صحیح سے یاد آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ سلوات کی برکت ہے۔ ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے زندگی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور جو ہمسر بن رہے تھے نا، برابری کر رہے تھے کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، بڑے سخی بن گئے، حیدر کی ہمسری میں، برابری میں، ہمسری میں جو فیاض بن گئے،
جو فیاض بن گئے، انگوٹھیاں تو دیتے رہے نا، انگشتری دیتے رہے، اور کیا ہوا؟ حیدر کی ہمشری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ کوئی بھی ہو نا جانے مطلب دیکھیے، اگر کوئی علی کی طرف بننے کی کوشش کرے اور کوئی آج بھی یہ کوشش کرے تو اس کی نماز نہیں رہتی، سلامت رہے۔ بہت اس لیے کہ جو دلی کیفیت، جو خلوص علی میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے، ہے نا؟ تو کل آپ سن رہے تھے کہ جس کی ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے تو اس کی نماز کیا ہوگی، سجدہ کیسا ہوگا، معراج رکوع کیا ہوگی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو جہاں تک اب اللہ کی ولایت ہے وہاں تک علی کی ولایت بھی ہے، وہاں تک علی کی ولایت ہے۔ اب اگر اللہ کی ولایت تمام عالمین پر ہے نا، جس طرح وہ رب العالمین ہے، کیا کہنے بھائی، واہ، علی ولی العالمین ہے۔ کبھی عالمین کے مفہوم پہ غور کیا آپ نے؟ آج شاید بعض بچے پریشان ہو جائیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عالمین کی جب بات ہوتی ہے نا، اس سے مراد ایک عالم نہیں ہے، عالمین جمع ہے، عالمین جمع ہے۔ آپ کہیں گے ہاں یہ عالم ہے، پھر کوئی اور عالم بھی ہوگا، اور عالم بھی ہوگا نا، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، یہ تو ہے ہی ہے۔ اس سے الگ ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں۔ کسی نے آ کر مولا کائنات سے سوال کیا حضرت آدم کے بارے میں، تو میرے مولا نے کہا کس آدم کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آدم جو ابھی اس سلسلہ آدمیت کا پہلا آدمی تھا، اللہ اکبر، اللہ، اس آدم کی بات کر رہے ہو یا نہیں جو اس سلسلے کے پہلے کا آدم تھا، یا اس سلسلے سے بھی پہلے کا آدم تھا؟ کس آدم کی بات کر رہے ہو؟ تو پھر مولا کیا بہت سارے آدم آئے تھے؟ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو رحمان اور فیاض سمجھتے ہو تو اس کی فیاضیت اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں وہ جب سے ہے خلق کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ جب تک رہے گا سبحان اللہ، خلق کرتا رہے گا۔ تو اب ڈھونڈیے کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈیے کہ جس نقطے پر خلقت نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے مولا کیا کہتے ہیں، یہ جملے ہیں الف الف عالم، الف الف آدم۔ الف تو آپ سمجھتے ہیں نا، لیلۃ القدر خیر من الف، الف کہتے ہیں ہزار کو، ہزار ہزار عالم، ہزار ہزار آدم۔ میرے مولا کے یہ جملے ہیں، ہزار ہزار، ہزار ہزار کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا پروردگار نے یہ کیوں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے کا
سب سے بڑا نمبر یا عدد الف نہیں ہے، اس زمانے میں تھا سب سے بڑا نمبر، سب سے بڑا عدد. اور جب وہ کہتے تھے نا کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو بس وہ الف ہی کہہ دیتے تھے، وہ ہزار ہی کہہ دیتے تھے. اور جب کہتے تھے کہ نہیں آپ گن بھی نہیں سکتے تو کہتے تھے الف الف. آپ گن ہی نہیں سکتے، شمارش نہیں ہو سکتی، حساب نہیں ہو سکتا، تو کہتے تھے الف الف. کوئی شمارش نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، آپ گن نہیں سکتے، یعنی کوئی حد نہیں ہے. الف الف آدم، الف الف عالم. اب کنکلوڈ کر رہا ہوں جبکہ سمجھ گئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اور صرف یہ نہیں، رسول خدا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ نہیں کہا کہ میں مولا ہوں تو یہ علی بھی مولا ہے، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب دیکھیے کس کس کے رسول خدا مولا ہیں. ذرا تصورات میں لائیے، ہم تو سوچ ہی سکتے ہیں نا، پہنچ تھوڑی سکتے ہیں. سوچئے ذرا، فکر کیجئے کس کس کے ہیں رسول اللہ مولا. سلمان کے ہیں، ابو ذر کے ہیں، کہ نہیں انبیاء کے بھی ہیں، فرشتوں کے بھی ہیں، آدم کے بھی ہیں. نہیں، جتنے سلسلے گزر چکے ان تمام سلسلوں کے رسول اللہ مولا ہیں. جتنے سلسلے بعد میں آنے والے ہیں ان تمام سلسلوں کے بھی رسول اللہ مولا ہیں، تو علی بھی مولا ہیں. لہذا جب بھی کہیں بھی آپ مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو علی کو اپنی طرح محدود نہ سمجھیں، مولا حسین کو محدود نہ سمجھیں، مولا حسن کو محدود نہ سمجھیں، سیدۃ النساء العالمین کو محدود نہ سمجھیں. کہیں بھی کسی وقت بھی کوئی بھی مشکل ہو، پکاریں، توسل کریں. ایک عالم دین واقعہ سنیں گے. ایک عالم دین، ہمارے اپنے عالم دین صاحب، ظاہر ہے دوسرے علماء کی طرح ہر سال جاتے تھے مجالس پڑھنے، تبلیغ کرنے، درس و دروس، لیکچرز وغیرہ کے لیے. وہ کہتے ہیں ایک سال میں ایک ایسے قصبے میں گیا، ایک ایسے ٹاؤن میں گیا کہ جہاں سارے ہمارے نہیں تھے، غیر تھے، سارے دوسرے لوگ تھے. میں پریشان ہو گیا کہ میں ان میں کس طرح لیکچر دوں گا، کیا مجلس پڑھوں گا، کیا بولوں گا، کہ اس لیے کہ ان کے دل آمادہ نہیں ہیں. کیا مجھے ایک بزرگ ایسے لگے کہ جیسے ان میں یہ صلاحیت ہو، اگر میں بات کروں تو شاید یہ مان جائیں. میں نے آخری دنوں میں، جب دن گزر گئے آخری دنوں میں، میں نے ان بزرگ سے بات کی. اب دیکھیے آغاز کس طرح سے ہو رہا ہے، ہدایت کس طرح سے ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے نا. کہا کہ بزرگ آباد، آپ اس قصبے میں جب کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کسے بلاتے ہیں؟ یہ علامہ طہرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، یہ واقعہ سچا واقعہ ہے. تو یہ بزرگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ قبلہ، ہمارے ایک سردار ہیں ادھر، اس قصبے کے ایک بڑے سردار ہیں، جو بھی مشکل ہوتی ہے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، جو بھی مشکل ہو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں.
اور ان سے کہہ دیتے ہیں یہ مشکل ہے، آپ آسان کر دیں، ہماری مدد کر دیں، تو وہ جتنا کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں۔ کئی بزرگ نے اب مجھ سے پلٹ کے سوال کیا کہ قبلہ آپ بتائیے، آپ کا بھی کوئی سردار ہے، آپ بھی کسی کو بلاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو عالم کہتے ہیں میں نے بس اتنا کہا کہ ہاں ہمارا بھی ایک سردار ہے، لیکن ہمیں ان کے پاس جانا نہیں پڑتا۔ بزرگوار ہم جہاں بھی کہیں بھی سبحان اللہ، ان کو بلاتے ہیں، وہ ہماری مشکل آسان کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہیں بھی۔ بے شک بے شک۔ علامہ تہرانی کا نام محفوظ کر لیں اپنے ذہنوں میں، معاد شناسی کتاب ہے ان کی، بہت خوبصورت کتاب ہے، ضرور پڑھیں، زیارات آن لائن بکس پر موجود ہے، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ کہ ہم جب بھی بلاتے ہیں، کہیں بھی بلاتے ہیں، تو ہمارے یہ جو سردار ہیں نا، یہ آ جاتے ہیں۔ دن گزر گئے، ہم چلے گئے، اگلے سال پھر وہیں جانا ہوا، ہم آئے، پوچھا کہ یہ بزرگ کدھر ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی تو ہم نے درس کا آغاز کیا تھا کہ یہ انشاءاللہ ہماری طرف آئیں گے، لیکن ہم گئے ان کے گھر پر، تعزیت کی، قرآن کی تلاوت کی، ان کے بچے ہم ان کی قبر پہ بھی لے کر گئے، مہمان نوازی کی، رات وہیں ان کے گھر پہ سو گئے۔ خواب میں انہی بزرگ کو دیکھا، یہ صادق خواب ہے، دیکھیے اس کی نشانی آپ دیکھیے گا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا اس بزرگ کو، میں نے فوراً پوچھا کہ بتائیے، آپ بھی جب کسی کو دیکھیں خواب میں کچھ پوچھنا ہو تو فوراً ان کی انگشت شہادت کو پکڑ لیں، جو پوچھیں گے آپ کو جواب ملے گا۔ یہ ائمہ معصومین نے ہمیں بتلایا ہے۔ کہ ہم نے پوچھا کہ بتائیے کیا ہوا جب آپ دنیا سے گئے، تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ مجھ سے سوال کیا گیا من ربک، میں نے جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالی۔ ما دینک، اسلام۔ من رسولک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کمن امامک، میں نے جیسے ہی نام لیا فرشتے گرز لے کر آگے بڑھے، پھر کوئی اور نام لیا، پھر کوئی اور نام لیا، وہ آگے بڑھتے رہے، بس جیسے ہی وہ مجھے مارنا چاہتے تھے مجھے تمہارا وہ جملہ یاد آ گیا کہ ایک ایسا سردار ہے جسے جہاں بلاتے ہو آ جاتا ہے۔ واہ جی واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم نے نام بھی بتایا تھا، بس میں نے نام لیا، اتنا ہی کہا میں نے، یا علی اللہ اکبر، میری مدد کو آئیے، تو ایک نور ساطع ہوا، ایک نور نمودار ہوا، اور اس نور نے ان فرشتوں سے کہا اے فرشتوں اس پہ عذاب نازل نہ کرو، اللہ اس لیے کہ اس کے دل میں میری محبت دنیا میں آ گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے دل میں میری محبت آ گئی تھی۔ پھر اس نے، اس بزرگ نے، اب عالم دین کہتے ہیں، مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا مقام ہے، یہ میری جگہ ہے۔ سامنے بہت بڑے دالان میں سامنے ایک بہت بڑا شیشہ نما کچھ تھا، شیشے کے اس طرف بہت بڑا باغ، وسیع و عریض، جس کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن کہا قبلہ میں شیشے کے اس طرف جا نہیں سکتا، ہے میری جگہ لیکن جا نہیں سکتا، میں اس طرف ہوں۔ کہ کب جاؤ گے؟ کہ جب میں ولایت علی کی تعلیم مکمل کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو چیپٹر ہے معاد شناسی میں انشاءاللہ دیکھیے گا کہ عالم برزخ میں بھی بعض لوگوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں مثال کے طور پر میں کہوں
کہ بعض بچے جو بچپن میں دنیا سے گزر جاتے ہیں، بچپن میں ان کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہے، تربیت کا سلسلہ ہے. کون ہیں معلمہ؟ کون ہیں؟ اللہ اکبر. یا حضرت مریم ہیں، یا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں. وہ بچے کتنے خوش نصیب ہوں گے. یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب شیعوں کے بچے دنیا سے جلدی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو فاطمہ زہرا ان کی تربیت کرتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا جن والدین کے بچے دنیا سے گزر گئے بچپنے میں، خصوصاً ماؤں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کو اگر آپ تسلی دینا چاہتے ہیں نا تو اس حدیث سے بڑھ کر کیا تسلی ہے کہ آپ بتائیں آپ اچھی تربیت کر سکتی ہیں یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آپ کی گود میں یہ بچہ ہوتا بہتر تھا یا شہزادی کی گود میں یہ بچہ پل رہا ہے؟ یہ دیکھیے ان کی ولایت عالم برزخ میں بھی ان کی ولایت ہے، عالم قیامت میں بھی ان کی ولایت ہے. وہ آیت جو آپ مسلسل سنتے آئے ہیں، 2-3 آیات کا سہارا لوں گا، خصوصاً سورہ رحمان. وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر شے اور ہر شخص جو روئے زمین پر ہے وہ فانی ہے. یہ قرآن کی آواز ہے. ہر شخص جو روئے زمین پر ہے، من علیہا زمین پر، فانی ہے. الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مگر وہ فانی نہیں ہے جو وجہ اللہ ہے. عالم برزخ کی بات ہو رہی تھی نا، تو ہم پہنچ گئے اس منزل تک کہ ہر شخص فانی ہے، ہر شخص فانی ہے، لیکن وجہ اللہ فانی نہیں ہے. وجہ اللہ فانی نہیں ہے. بالکل ملتی جلتی آیت، وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، وہ ہلاک نہیں ہوگا جو وجہ اللہ ہے. تو جو وجہ اللہ ہے وہ باقی ہے، جو وجہ اللہ ہے وہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وجہ اللہ کون ہے. وجہ اللہ کون ہے یہ سبھی جانتے ہیں نا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ سب ہلاک ہو جائیں گے، سب فانی ہیں، وہ باقی ہے، وہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مولا شہید نہیں ہوئے؟ کیا مولا حسین شہید نہیں ہوئے؟ کیا مولا حسن شہید نہیں ہوئے؟ ہمارے تمام ائمہ شہید ہوئے ہیں، دنیا سے گزر گئے. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، شاید کل پرسوں کی مجلس میں نے گزارش کی کہ جب کوئی بھی شخص اس دنیا سے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو وہ پلٹ کے واپس دنیا کی طرف نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے کیا؟ جو اس دنیا میں ہے وہ عالم برزخ میں نہیں جا سکتا. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ عالم برزخ میں نہیں جا سکتا. جو عالم برزخ میں ہے نہ دنیا میں آ سکتا ہے نہ عالم قیامت میں جا سکتا ہے. محدود ہیں، اور یہی فانی ہونے کے معنی ہے کہ جس دنیا میں ہے وہیں پہ ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ جو سب مر جائیں گے. مر جائیں گے مطلب کیا ہے؟ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کر دیے جائیں گے. ایک عالم میں ہیں تو دوسرے عالم میں نہیں جا سکتے، جدھر چلے گئے واپس نہیں آ سکتے. تو یہ وجہ اللہ اگر باقی ہیں، فانی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ادھر ادھر منتقل نہیں ہوتے.
منتقل نہیں ہوتے، کیا کہنے، وہ ایک ہی وقت میں عالم دنیا میں بھی ہوتے ہیں، برزخ میں بھی ہوتے ہیں، قیامت میں بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دو وجہ اللہ ہے۔ وجہ اللہ کون ہے؟ ذرا اس پہ غور کیجئے، وجہ اللہ کون ہے؟ نام نہیں لیتے، بس ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ تو نہیں ہے، وہ تو جسمانیات سے دور ہے، وہ جسم نہیں رکھتا۔ جسم نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں نقص ہے۔ وہ جسم کا محتاج نہیں ہے، وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ استعارہ ہے، اسے سمجھنا ہے، یہ تشبیہ ہے، سمجھنا ہے اسے۔ کوئی وجہ اللہ ہے، یہ جو چہرہ ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے پروردگار یہ فقرہ استعمال کر رہا ہے، یہ ترکیب استعمال کر رہا ہے کہ کوئی وجہ اللہ ہے۔ تو چہرہ، ہم آپس میں جب یہ چہرہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مفہوم کیا لیتے ہیں؟ انسانوں میں یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کیوں استعمال ہوتا ہے؟ چہرے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے پاؤں سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے بالوں سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، یہ شخص پہچانا جاتا ہے۔ اور صرف پہچان کی حد تک بھی نہیں ہے کہ ذات کی پہچان ہو، بلکہ چہرے کو دیکھ کر اس کے اندر کی کیفیات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ خوش ہے یا غمگین ہے، چہرے کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے یہ غصے میں ہے یا نہیں ہے، یا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اہل بیت کہتے رہے کہ اگر چاہتے ہو یہ دیکھو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھو ہم راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ نعرہ صلوات محمد آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ وقت بہت ہو گیا لیکن مجھے پیغام بھی دینا ہے۔ یہ باقی ہیں، باقی سب فانی ہیں، ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا سے گزرنا ہے، ہمیں چلے جانا ہے۔ لیکن اصحاب امام حسین نے بتلا دیا، اے عزادارو موت سے نہ ڈرو، موت سے محبت کرو۔ یہ قرآن کی تعلیمات میں سے ہے۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ مختصر کر کے کہہ دوں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، کلیم کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم محبوب خدا ہو، تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو، وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ عاشق ہمیشہ اس گھڑی کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے معشوق کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو موت سے کیوں گھبراتے ہو؟ موت تو وہ دروازہ ہے، موت وہ دروازہ ہے کہ ادھر کھلے ادھر محبوب سامنے کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اکثر مجالس میں جمالیات موت پہ گفتگو کرتا ہوں،
اس لیے کہ ہمارے بچے سمجھ جائیں. انشاءاللہ کنکلوژن میں جا کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ میں نے کیوں آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ موت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ کہوں کہ موت ڈراؤنا نہیں ہے، ڈراؤنی شے نہیں ہے، بلکہ ایک حسین سفر ہے، ایک حسین سفر ہے کہ جس میں استقبال کرنے والے علی و اولاد علی ہوں. اللہ اکبر، کیا کہنے، اللہ اکبر. میزبان، ہمیشہ انسان جب مہمان بنتا ہے نا تو اپنے میزبان کو دیکھتا ہے کہ میرا میزبان کیسا ہے. کون لوگ ہیں میزبانی کرنے والے؟ اللہ اکبر. پنجتن آل ابا، چہاردہ معصومین. اور جہاں ان کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوں تو خالق اہل بیت میزبانی کر رہا ہے. تو پھر موت سے گھبرانا کیا؟ موت کے لیے تیار ہونا ہے، آمادہ ہونا ہے. موت سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جب سوال کیا جائے گا من ربک یا من الہک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تو ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ وہاں جا کر زبانی گفتگو کریں گے، جتنے سوالات ہوں گے زبانی جوابات دیے جائیں گے. کہ ایسا نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں تم جواب نہیں دو گے، زبان سے نہیں، تمہارا دل جواب دے گا، تمہارا دل جواب دے گا. دل میں اگر بڑے گھر کی محبت ہوگی تو جیسے ہی سوال ہوگا من الہک، دل سے آواز آئے گی میرا گھر میرا معبود ہے. نعوذ باللہ. اللہ سے زیادہ اگر اولاد سے محبت ہوگی، معبود کی تعریف کیا ہے، الہ کی تعریف کیا ہے، رب کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی طرف مسلسل یہ قلب متوجہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیشہ جس کی طرف ہمیشہ اس قلب کی، اس دل کی توجہ ہو، صبح سے لے کر رات تک، جاگتے ہوئے سوتے ہوئے. اسی لیے جو اہل دل ہیں وہ یہ کہتے ہیں صبح اٹھتے بھی ہو تو عشق خدا میں اٹھو، رات سوتے بھی ہو تو عشق خدا میں سو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ تمہاری توجہ ہمیشہ اس کی طرف ہو. یہ اگر نماز پانچ اوقات پر فرض ہے، اسی لیے تو ہے کہ اے نمازیوں اپنے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دو، توجہ کرو اس کی طرف، تاکہ وہ تیرا حقیقی معبود بن جائے، تیرا بن جائے. ورنہ وہ تو ہے من ربک، من الہک، من معبودک. پھر جب یہ تیار ہوگا، عشق میں مبتلا ہوگا اپنے رب کے، تو کچھ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کچھ رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور مسئلہ یہی ہے، اگر یہ دل مسلسل دنیا کی طرف متوجہ ہو، اس دل میں دنیا کی محبت ہو، اس دل میں حسن دنیا ہو، دنیا کی خوبصورتی ہو، دنیا کے لوگوں کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، تو پھر مرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، خود مرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. میں نے کہا مرنے کے معنی کیا ہیں؟ جہاں روح پرواز کرے،
تو یہ تو اتنا خوبصورت سفر ہے جہاں روح مطلب کیا، ہم پرواز کریں، ہم خود، ہم اس خوبصورت ترین سفر کے لیے پرواز کریں، اپنے سفر کا آغاز کریں. لیکن اب چونکہ دل میں دنیا کی اتنی محبت ہے، پرواز نہیں کر سکتے. حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، کہ کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ مومنین وہ ہیں. آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ کچھ مومنین وہ ہیں کہ جیسے ہی ان کی موت واقعہ ہوتی ہے فوراً وہ پرواز کر لیتے ہیں، اپنے مولا کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے محبوب کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے محبوب اپنے معشوق کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ وہ ہیں، یا دوسرا گروہ، کچھ وہ ہیں یا شاید اکثر وہ ہیں کہ موت واقع ہوتی ہے، پرواز کر نہیں پاتے، سفر کا آغاز کر نہیں سکتے، اب انتظار میں ہیں. روح بدن کے ساتھ ساتھ ہے، اب یہ روح بدن کے ساتھ ساتھ ہے، یہ روح پرواز نہیں کر سکتی. لوگ غسل لے رہے ہیں، یہ روح ساتھ ساتھ ہے. نماز جنازہ ہو رہی ہے، یہ روح ساتھ ساتھ ہے. لوگ تشییع جنازہ میں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یہ روح بدن کے ساتھ ساتھ ہے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ پرواز کرو. لیکن یہ بیچارہ پرواز نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں دنیا کی محبت ہے، دل میں اولاد کی محبت ہے. کیوں حضرت محترم، میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد کی محبت نہ ہو، اولاد کی محبت ہو. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب محمد و آل محمد سے زیادہ اولاد کی محبت ہو، پھر یہ پرواز نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ چاہتا ہے میں ان کے ساتھ رہوں، یہ وابستگی ختم نہیں کر سکتا، یہ اٹیچمنٹ ختم نہیں کر سکتا. اب یعنی جانا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہی ہے، یہ جانا نہیں چاہتا. میں ایک مومنہ کی بات، ہمارے شہر کی ایک مومنہ، بچے رو رہے تھے، بچوں کو اندازہ ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا بس آپ کی اماں جانے والی ہیں. بچے سب رو رہے تھے بچے. اب اس مومنہ کی معرفت دیکھیے، بچوں سے کہتی ہے کہ کیوں رو رہے ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں تو فاطمہ زہرا کے پاس جا رہی ہوں، تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو جب دل میں بچوں کی محبت نہ ہو، یعنی اٹیچمنٹ کو یہ مومنہ ختم کر چکی تھی. تو مجھے وہاں جانا ہے، بہت بلند جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے جن سے ہمیشہ ہم یہ کہتے رہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، و اولادی میری اولاد آپ پہ قربان، و مالی میرا مال آپ پہ قربان، و نفسی میری جان آپ پہ قربان. لیکن کچھ ایسے ہیں اللہ اکبر، دنیا کی اتنی محبت ہے کہ جب دفنا بھی دیتے ہیں، یہ دوسرا گروہ تو وہ ہے نا، جب دفنا دیں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے، یہ صاحب جو مر گئے اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے بچے مجھ پر مٹی ڈال رہے ہیں، گویا مجھ سے کہہ رہے ہیں بابا چلے جائیں، اماں آپ چلی جائیں، یہ آپ کا وطن ادھر نہیں ہے، ہم سب کو جانا ہے. کچھ ایسے ہیں جو دفن کے بعد بھی، دفنانے کے بعد بھی، دفن ہو جانے کے بعد بھی پرواز نہیں کر سکتے جب تک کہ کرم نہ ہو. میں گزارش کروں گا آپ سے، زحمت ہوگی آپ کو، مجھے پتا ہے کہ اس وقت بہت حساس وقت ہے مجلس کا، لیکن زحمت کیجیے، مولا کا نام لے کر
قریب قریب ایک دوسرے کے قریب بیٹھ جائیں تاکہ سب استفادہ کریں انشاءاللہ. یا قائم یا اول محمد، اٹھ کر آئیے، قریب ہو جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات میں. صل على محمد وآل محمد. تو لوگ ایسے ہیں کچھ کہ تدفین کے بعد بھی پرواز نہیں کر سکتے مگر یہ کہ حسین کا کرم. اور کچھ تو وہ بھی ہیں جو اپنی موت سے پہلے پرواز کر لیتے ہیں. اور اصحاب حسین وہ ہیں ابھی شہادت بھی نہیں ہوئی اور مولا حسین نے دکھلا دیا، ابھی دیکھو یہ تمہارا مقام بہشت میں. سعید وہ دیکھو تمہارا درجہ بہشت میں. ان کو موت سے محبت تھی، اس حسین سفر سے محبت تھی. اور یہ تمام اصحاب ایک طرف حسن کا بیٹا قاسم کا بیٹا قاسم. میرے مولا نے پوچھا، حسین نے پوچھا، قاسم کیا آمادہ ہو روز عاشورہ کے لیے؟ کیا تیار ہو شہادت کے لیے؟ کیا موت کے لیے تیار ہو؟ تو جناب قاسم کا وہ تاریخی جملہ آج تک کے تمام نوجوانوں کے لیے، قیامت تک کے تمام نوجوانوں کے لیے، کہاں الموت احلا من العسل، کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. غریب باپ کا غریب بیٹا مظلوم باپ، مظلوم بیٹا ہے قاسم. میرے مولا کو زہر دیا گیا اور مولا کے جگر کے ٹکڑے کس نے دیکھے؟ وہ غریب لاشا، وہ غریب جنازہ کس نے دیکھا؟ ایک ایسی بہن ہے جس نے ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور ایک بھائی کے گلے پر درد خنجر دیکھا. ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے، دوسرے بھائی کا لاشا تیروں پر دیکھا. کہا حسین اس تخت کو چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اس سے پہلے کہ زینب آ جائے. جناب قاسم آئے. جناب قاسم ابھی مولا حسین کہہ رہے تھے بھیا حسن ذرا لیٹ جائیں، ذرا ٹیک لگائیں، تکیہ کر لیں، آپ کے سینے میں درد ہو رہا ہے. لیکن
جب قاسم آئے فوراً اپنے بابا کے سینے پر لیٹ گئے. ابھی ام فروا کہتی ہے قاسم تیرے بابا کے سینے میں بہت درد ہے. بابا کے سینے پہ نہ لیٹو. مولا حسن نے کہا نہیں ام فروا، قاسم کو میرے سینے پہ لیٹنے دو. کہ یہ میرا سینہ ہے نا، عجیب نہیں کہ دل میں یہ کہا ہو کل یہی قاسم ہوگا جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں. زیر و روش بدنا زیر و روش بدنا چقدر نیزد از روی تنت پای شده مولا حسین کہہ رہے ہیں قاسم بیٹا تیرا بدن پامال ہو گیا. تو کہ قاسم بودی از تقسیم شده. بیٹا تو قاسم تھا، تو تقسیم کرنے والا تھا، مگر تو خود تقسیم ہو گیا. بد کشیدن تو را قدردگاه که اندازه سقا شده قاسم اس طرح تم پامان ہو گئے ہو کہ تیرا بدن اتنا پھیل گیا ہے کہ تیرا قد عباس جتنا ہو گیا. روایت کے جملے ہیں، سنتے رہیں، روتے رہیں، سانس بھی لے لیں، اس لیے کہ آج صحیح سے ماتم کرنا ہے، صحیح سے پرسہ دینا ہے، شرمانا نہیں ہے. دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، نہ جانے اگلے سال کون زندہ ہو. روایت کے جملے ام فروا
خیمے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ قاسم رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا احسان ہے، کیا شجاعت ہے، کیا عشق ہے۔ کس لیے رو رہے ہیں؟ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اماں یا امو حسین اجازت نہیں دے رہے۔ فروا بہت حساس تھی، آپ کو بھی اندازہ ہے جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے بڑی حساس ہو جاتی ہے۔ یہ فروا ہے، کل ربا بھی حساس ہو جائے گے۔ ایک وقت آئے گا آج اگر فروا کی نظر زینب پہ ہے اور کل جب سکینہ کو تماچے لگے گے، ربا کی نظریں زینب پہ ہوگی۔ یہ ہوا بھی یوم ربا نے جب دیکھا سکینہ رو رہی ہے، زینب کی طرف دیکھنے لگی۔ زینب نے بھی گریا شروع کیا، ربا میں کیا کروں، میرا عباس مر گیا اور بیٹا قاسم غم نہ کرو، غم نہ کرو، تیرے بابا نے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا، یہ کہا تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے وہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ تعویذ کھولا گیا، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جب میرا بھائی حسین قریب ہو جائے، جب تنہا اور پیاسا ہو جائے تو میرے لال قاسم میری طرف سے حسین پہ جان قربان آج بڑے خوش ہوئے، آئے امو کے پاس، امو جان بابا کا خط لایا مولا حسین نے اپنے بھیا غریب حسن کا دستخط پہچانا، آنکھوں سے لگایا، قاسم کو آغوش ملیا، دونوں اتنا روئے، اتنا روئے کہ قاسم بھی حسین بھی بے ہوش ہو گئے۔
مجھے نہیں معلوم کیسے ہوش آیا، اس لیے کہ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے پانی دیا جاتا ہے، لیکن جب ہوش آیا کہ بیٹا قاسم آؤ تیار ہو جاؤ، خود حسین نے کرتا پہنایا، قاسم کے سر پہ حسن کا امامہ باندھا، گھوڑے پہ سوار کرایا، قاسم بیٹا ذرا جھک جاؤ، حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا، کہنا چاہتے تھے اب وہ مقتل کی طرف جا رہا ہے جو یتیمی قاسم میدان میں آئے، بڑے شجاعت سے جنگ کی، ارزق ملعون نے اپنے تینوں بیٹے بھیج دیے، جاؤ قاسم پہ حملے کرو، مگر حسن کے لال نے تینوں کو مار دیا، ارزق جو خود بڑا پہلوان تھا کہ اب میں خود جاتا ہوں، ادھر حسین نے آواز دی میرا قاسم تین دل کا پیاسا ہے، پروردگار رحم مگر جناب قاسم نے اسے بھی فنار کر دیا، ابن سعد ملعون نے آواز دی سب قاسم کو پھیرو، بس ادادارا کوئی تلوار سے مارتا تھا، کوئی تیروں سے، کوئی نظر سے، ایک گرز فرق قاسم پہ لگا، قاسم گر گئے، لشکر کے بیچ میں گر گئے، گھوڑے دوڑ رہے گھوڑوں کی کانپے اور قاسم کی آواز واہ اماں جلدی آئیے میں پامال ہو گیا،
والا حسین پہنچ گئے بیٹا قاسم مجھے معاف کرو دیر ہو گئے والا حسین قاسم کے لاشے کو بھی خیموں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں نوجوانوں ذرا سنو غریب حسین نے زمین پہ اپنی آبا بچھائے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے نہیں ابھی معلوم کرنا ہے ہمیں کچھ اور مجھے پڑھنے دیجیے والا حسین خیموں کے قریب پہنچے آواز دی میں فروا کو نہ بتاؤ میں قاسم کا لاشا لایا ہوں ذرا باہر آئیے ایک مرتبہ زینب پریشان ہو کے کہتی ہے بھیا قاسم کا لاشا کدھر ہے میں تو کوئی لاشا دیکھ کہا زینب یہ تو پشت پہ کھٹی دیکھ رہی ہو روتے ہوئے ماتم کرنا ہے روتے ہوئے ماتم کرنا ہے بس زیادہ 11 محرم کا دن آیا آواز دی گئی گھوڑوں کی نال بندی کرو فضا نے اعلان سنا خیموں میں آئی جلتے ہوئے خیموں میں لاشیں پامال ہو گئے زینب نے کہا ماں فضا آہستہ بولو کہیں میں پروانہ سن لے ہائے میرا لال زندگی میں بھی پامال ہوا شہادت کے اللهم صل